یہ آپ ٹیکسیشن جو ہے اس نے لوگوں کو مار دیا، کاروبار ختم کر دیے ہیں، لوگوں کو مار دیا ہے جو ٹیکسیشن جو ہے کہ ہر بجٹ کے اوپر جو ہے آپ طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو سکویز کریں جو ہے۔ 140 سے 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں، جو کہ سب سے بڑے امپلائمنٹ جنریٹر تھے۔ ایک بڑا یونٹ لگنے میں 3 نسلیں لگ جاتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے یونٹ لگنا۔ ایسیمیز جتنے بھی ہیں اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے جنک یارڈ میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹوٹلی کولیپس ہو گیا۔ 40 انڈسٹری ہیں جو چلتی ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں، سیمنٹ، اسٹیل، گلاس، ایلومینیم، کیبل، پینٹ، ٹائلز، پائپس، فرنیچر، اور پوری لسٹ ہے ہمارے پاس۔ ساری کی ساری انڈسٹریاں کولیپس ہو گئی کیونکہ ہم نے ریئل اسٹیٹ بزنس کو ختم کر دیا، کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ 2022-23 سے لے کے 2024-25 کا جو اوسطاً شرح نمو ہے پاکستان کا وہ 1.7% بنتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ترین شرح نمو ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری ہے وہ کم ترین سطح پہ آج بیٹھی ہے۔ پاکستان میں جو غربت کی سطح ہے جو 45% ہے، وہ اتنی بلند ترین صرف 1-2 سال کا پیریڈ تھا، کوئی 30-40 سال پہلے اس کو ٹچ کیا۔ یہ بلند ترین سطح پہ ہے۔ ہر دوسرا پاکستانی ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے بیٹھا ہے۔ ہر تیسرا پاکستانی نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ ہر چوتھا پاکستانی جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ پچھلے کوئی 3-4 سال میں مجموعی طور پہ افراد زر کے تحت جو قوت خرید میں کمی ہوئی ہے ایک عام پاکستانی کی، وہ تقریباً 65% ہے۔ 2022 میں جو 50,000 ماہانہ کسی کی آمدن تھی تو وہ آج جو ہے وہ 18,000 قوت خرید اس کی بچی ہے۔ وہ اس پیٹرولیم لیوی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور اس بجٹ کے بعد پیٹرول لیوی کی بعد میں مزید بڑھ جائے گا، تو لیوی پہ لیوی تو یہ کیا ہوگا سر؟ مطلب کیسے چلے گا کام؟ یہ مہتاب صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس معیشت کے اندر گروتھ ہو، اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیکس بڑھانا ہے، ہم نے پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے، ہم نے ٹیرف بڑھانے ہیں، ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے ہیں۔ اس کا مطلب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بچوں گروتھ نہیں ہونے دینی جب تک ہم اپنی معاشی پالیسی آؤٹ سورس کر دیں گے آئی ایم ایف کو، کہ آئی ایم ایف نے بجٹ بھی بنانا ہے، آئی ایم ایف نے پاور سیکٹر بھی چلانا ہے، آئی ایم ایف نے گیس کی پرائسنگ بھی کرنی ہے، آئی ایم ایف نے اینٹی کرپشن بھی ہمیں پالیسیز بنا کے دینی ہے، آئی ایم ایف نے پروکیورمنٹ رول جو خریداری کے قوانین ہیں وہ بھی بنانے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر یہ ہم نے فائنانس منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ 2025 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 7 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک ہے، جن میں سے 18,000 سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شامل تھے۔ اب ایک طرف اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے، دوسری طرف زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، ریمیٹنسز کی دلیل دی جاتی ہے۔ آپ کی رائے میں اس کو روکنا چاہیے یا منظم کرنا چاہیے؟ یہ اسی طرح کا جو ہے وہ آپ بغیر کسی اس کے برین ڈرین کرتے رہے، اسکل جو آپ کے بندے ہیں وہ بھیجتے رہیں گے، تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم کے لیے بڑا ہی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی سے اس کو سوچنا ہوگا اور ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوگا واپس لانے کے لیے، اور اسی طرح ایک سرکل بنانا چاہیے کہ اسکل آپ بھیجیں، را اسکل جو ہے وہ آپ بھیجیں، ٹیلنٹ کو وہ واپس ہے یہاں پہ بھی کچھ اس کا وہ کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ادروائز یہ واقعی خطرناک صورتحال ہے فیوچر کے لیے۔ 700 سے 800 ورکر ڈائریکٹلی فی مل فارغ ہوا، جتنے انڈائریکٹ ورکرز ہوتے ہیں یا وینڈرز ہوتے ہیں، سپلائر ہوتے ہیں، جو ایک کارخانے کو کوئی پیپر کون دے رہا تھا، کوئی نٹ بولٹ دے رہا تھا، بیرنگ دے رہا تھا، کوئی پارٹ دے رہے تھے۔ آدھی سے زیادہ آپ کی جننگ انڈسٹری بند ہے۔ ذمہ دار ہوتا ہے جو کپاس ہوا آتا ہے گندم کی کٹائی کے بعد، ان کا بزنس بھی متاثر ہوا۔ یہ لاکھوں میں بات جائے گی، یہ بات چند ہزاروں میں نہیں ہے، یہ بات لاکھوں میں جائے گی۔ 600 ضرب کو ملے تو کم از کم دیکھنا 90,000 کا تو یہ فگر ہے ڈائریکٹلی جو ورکر فارغ ہوئے، لیکن ایکچوئل نمبر اس سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایوریج نمبر دیا ہے۔ ہائیسٹ ریٹ آف الیکٹریسٹی پاکستان میں ہے 12.5 سینٹ۔ گیس کی پرائس 3,900 روپے پر MMBTU ہے۔ انٹرسٹ ریٹ 10.5% ہے۔ ٹیکسیشن
55 से 65% है। 7,500 मेगावाट आपके पास अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, घर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इतना बड़ा एक जिन है 7,500 मेगावाट का जो अनयूटिलाइज्ड है, और 20,000 मेगावाट और भी आ रहा है अगले 5-7 सालों में। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? जो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंटल पैकेज दिया उसको फेडरेशन टोटली रिजेक्ट करती है। कुर्सी का बिल 22 रुपए यूनिट नहीं आया इंडस्ट्री का, 34 से 35 रुपए यूनिट का बिल आ रहा है। हमारे जो किसान है वो भी इतनी बदहाली का शिकार कभी नहीं हुए जितना पिछले 3-4 साल में। जो रूलिंग तबका है उसमें अगर आप सिर्फ मैं आपको एक साल का बताऊं कि बजट में कितना पैसा इन्होंने अपनी तरफ किया है, अपने ऊपर खर्च किया है, तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो मईशत की बदहाली है फैक्ट्रियों बिजनेसेस के हवाले से और आम, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पिछले 4 साल में हमारे ऊपर टैक्सेशन लगी है। ये 2024-25 में 18 ट्रिलियन रुपीस टैक्सेस में कलेक्ट हुए हैं सेंटर ने, प्रोविंसेस ने मजमूई तौर पर 2000 अरब, वो अगर आप निकाल दें सूद की मद में जो चला गया, बाकी बचा 9,000 बिलियन रुपीस, 9 ट्रिलियन रुपीस। सिर्फ एक तबका जो है वो खुशहाली का उसको खुशहाली की चमक है उसके ऊपर, और वो तबका जो है हमारा रूलिंग एलिट, मराद पे, अपनी सैलरी इंक्रीजेस पे, पेंशन इंक्रीजेस पे, और सिर्फ अपने पे मतलब सिविलियन और नॉन सिविलियन दोनों, मिलिट्री और सिविलियन जो रूलिंग क्लीक है, जो रूलिंग ब्यूरोक्रेसी है या रूलिंग जो एलीट है, उसने अपने ऊपर खर्च किया दोनों नंबर, राइट। सो 9 ट्रिलियन रुपीस, ये तकरीबन 36 या 37 बिलियन डॉलर्स बनता है एक साल। कि बेरोजगारी का पैमाना पाकिस्तान में 2023 में 22% को पहुंच चुका। ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। तीसरी तरफ IMF वर्ल्ड बैंक ने मिलजुल कर जो काम करते हैं, और वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान में गुर्बत का जो लेवल है वो तकरीबन 44% है आजकल, यानी कि पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग बेचारे गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। तो इन हालात में ये कहना कि इकॉनमी चल पड़ी है और आगे भाग रही है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नामुमकिन है। आज जो है हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे 230 रुपया खर्च करते हैं, और हर $100 के एक्सपोर्ट पे $220 का इंपोर्ट करते हैं, यानी जो 30% खसारा था 130% खसारा हो गया, जो 20% खसारा था 120% खसारा हो गया। ये बुनियादी मसला है।